عزیز کرم فرمایا، محترم گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، بچوں، بچیوں اور شرکائے مجلس، تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں ہدیہ تبریک کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پہلے میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ مرشد کریم کے فیض سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے جو کچھ بیان کرتا رہا ہوں اس میں جوانی کی گرمی بھی تھی اور آپ لوگوں کا ذوق بھی میرے پیش نظر تھا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لفافہ ہے، پہلے اس لفافے میں ایک ایسا خط موجود تھا جو بہت ضخیم، نہایت پرمعنی، پرمغز اور علم کی نئی نئی جہتوں سے مزین تھا۔ الحمدللہ اب صورتحال یہ ہے، مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و ربوبیت سے، صورتحال یہ ہے کہ جو چیز، جو عمل، جو تخلیق اور امتزاج کائنات میں، سورج، چاند، ستارے، کروڑوں دنیایں، سماوات کے اندر مخلوقات پر غور و فکر کرنے سے ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے میرے ناقص ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، اور ایک کائنات نہیں، ہزاروں کائنات ان کے ارادے کا مظہر ہے، مظاہرہ ہے۔ سب کے سب، پوری کائنات کہ اگر مختصر تعریف بیان کی جائے، وہ تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شے قائم بذات نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و خالقیت کا نمونہ ہے۔ میں
اس لیے یہ ساری میں نے تھوڑی سی بات کی کہ وہ ہو سکتا جو میں کچھ بات کہتا ہوں اس میں کچھ ایسے بھی باتیں ہوتی جو بہت زیادہ غور طلب ہوتی ہے. ظاہر ہو وہ ہماری زندگی کے عام معمولات ہیں، لیکن اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے اور اس کی طرف صدیاں گزر جاتی ہیں. لوگوں کا ذہن گیا تو جاتا نہیں، اگر جاتا ہے تو شکوک اور وسوسوں میں وہ خیال ہی چھپ جاتا. یہاں پوری کائنات میں یا پوری تخلیقات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس وجود کو ثبات ہو، ٹھہراؤ ہو، استقامت ہو یا اس میں تغیر نہ ہو. ہر شے مٹی کے ذرے سے لے کر آسمانی بروج تک سب متغیر ہے، سب میں تغیر واقع ہو رہا ہے. سورج کا تغیر ہمارے سامنے، چاند کا تغیر، ستاروں کا چھپنا، دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، حیات و ممات، خوشی غم، سکون و اضطراب، شکوک و شبہات اور یقین. ہم جب اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک شے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظر نہیں آتی. مخلوق کا جب بھی تذکرہ ہوگا وہ کبھی ایک نہیں ہوگی. باپ ہوگا، ماں ہوگی، خاندان ہوگا، احتجاج ہوگا، خاندان ہوگا، برادری ہوگی، اضطراب ہوگا، خوشی ہوگی. اگر خوشی ہوگی تو غم ہوگا، غم ہوگی تو خوشی ہوگی. اور ہر شے دنیا کی ہر شے کی اگر بساط پر تفکر کیا جائے، ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، پھر غائب ہو رہی ہے، پھر بڑھ رہی ہے، پھر ظاہر ہو رہی ہے. بات اس سے سمجھیے کہ آپ اگر بچے سے مثال لیں، آپ سب بچے ہیں، پہلے دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، 1 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، 1 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، یہ 1 2 3 4 10 20 یہ کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے جب 1 دن کا بچہ 2 دن کا ہوا تو وہ 1 دن کہاں غائب ہو گیا؟ جب 1 سال کا بچہ 1.5 سال کا ہوا تو 1.5 سال کہاں چھپ گئے؟ اس کی عمر کے ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کسی کو نظر آتے؟ کوئی دنیا کی تاریخ، دنیا کا بڑا محقق
اس بات کی تشریح کر سکتا ہے کہ ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو ایک دن کہاں غائب ہو گیا، اور جب تک دوسرا دن غائب نہیں ہوا تیسرا دن عمر میں شامل ہوتا. جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس میں بوجھ تو نہیں پڑ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا موضوع بدل دوں؟ کیا ہوا بھائی؟ نتیجہ کہ ہم چھپے ہوئے تھے کہیں، کچھ پتہ نہیں تھا ہم کہاں ہیں، دنیا میں ظاہر ہو گئے. اب جب 2 دن کے ہوئے تو ایک دن پھر چھپ گیا، 3 دن کے ہوئے دوسرا دن چھپ گیا، اور اس طرح ایک چھپی ہوئی چیز چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے ہوئے اس قدر چھپ گیا کہ پھر وہ ظاہر بھی غائب ہو گیا. جو وجود بچے کا پیدائش کے بعد ہمارے سامنے تھا اب وہ وجود ہی غائب ہو گیا. کہاں غائب ہو گیا ہم نہیں جانتے. 70 سال کے شب و روز کہاں غائب ہو گئے ہم نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ارے بھائی جواب دو نا. نہیں جانتے نا؟ ماشاءاللہ یہاں سب فرض کیجیے ایک صاحب بیٹھے ہوئے 40 سال کے، وہ 40 سال کے کب ہوئے؟ کب ہوئے؟ بولو نا بھائی. جب 40 سال غائب ہو گئے. وہ ہمیں نظر آتے، ہمیں نظر آتے. 40 سال کی عمر میں ہمارا کوئی فوٹو دکھائے 2 سال کے بچے کا اور آپ سے کہیں بھائی یہ پہچانو کون ہے، آپ کیا پہچان سکتے ہیں؟ پہچان سکتے؟ اور بڑھاپے میں اگر آپ کو جوانی کی تصویر دکھائی جائے اور پہلے اس نے جوانی میں اس کو نہ دیکھا ہو، پھر پتہ نہیں. پھر یہ ہوگا کہ آپ کے عزیز رشتے دار کوئی بتائے گا تو کہے گا اچھا یہ میں ہوں. ہم جو کچھ کھاتے ہیں انرجی اور توانائی بنتی ہے، وہ کھانا کہاں غائب ہو گیا ہمیں نہیں معلوم. انرجی توانائی کیسے ظاہر ہوئی، کیسے غائب ہو گئی، کیسے بڑھ گئی، کیسے گھٹ گئی ہمیں نہیں معلوم. کیا معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اب بہت کمزور ہو گیا آدمی. کمزوری جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے. آپ جسم کو دبلا دیکھ رہے، کمزوری کہہ رہے، موٹا دیکھ رہے، صحت مند کہہ رہے، لیکن وہ کمزوری کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اب دیکھیے، اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں اجازت لے کے بتا رہا ہوں، عام طور سے نہیں بتائی جاتی. آدمی دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ جب پیدا ہوا کہاں آیا؟ ظاہر میں آ گیا. اور جب 2 دن کا ہوا تو پہلا دن کہاں گیا؟ غیب سے آیا، غیب میں گیا.
پھر غیب سے ظاہر ہوا. تیسرا دن، چوتھے دن کا کیا ہوا؟ چوتھے دن کا کیا ہوا؟ بولو نا بھائی. غیب میں چلا گیا. اب وہ 80 سال کے ہوئے اور یہاں سے دنیا سے غائب ہو گئے، رخصت ہو گئے. وہ کہاں گئے؟ کہاں گیا آدمی مر گئے؟ کہاں سے آیا تھا؟ آپ کیا ہیں؟ جب آپ غیب کی ایک شق ہے تو غیب کی شق غیب کو نہیں دیکھ سکتی. کسی نے دیکھا ہے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے کہتے ہیں جی اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی یہ غیب شہود، غیب شہود، غیب شہود، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا نہیں ہے. آپ ایک دن کے بچے جب 2 دن کے ہوئے، آپ کا 1 دن کہاں گیا؟ اور جب آپ 2 دن کے ہوئے تو آپ غیب سے کہاں آئے؟ ظاہر ہو گئے. اب دیکھیے، ایک صورت یہ کہ آپ غیب سے آئے. اب دوسری صورت یہ غیب سے آئے، ظاہر ہوئے. ظاہر پھر غیب میں چلا گیا. یعنی غیب سے آئے، غیب میں چلے گئے، اور پھر غیب پھر ظاہر ہو گیا، اور ظاہر پھر غیب ہو گیا. بالآخر یہ غیب و شہود کا سلسلہ سیڑھی بسیڑھی ایسی جگہ جا کے ختم ہوا جہاں دنیاوی اعتبار سے سیڑھی نہیں ہے. غیب سے آئے اور غیب میں چلے گئے. 40 سال کی عمر میں کتنے رد و بدل غیب میں اور مظاہرے میں ہوئے. 80 دفعہ آپ غائب ہوئے اور 40 مرتبہ آپ ظاہر ہوئے، اور بالآخر غیب سے آئے تھے اور غیب میں جا کے غائب ہو گئے. سوال یہ ہے آپ سب لوگوں سے کہ انسان کی اصلیت پھر کیا ہوئی؟ غیب. اگر کسی کو اعتراض ہو تو سوال کر سکتا ہے. غیب، غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب کیا ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے انوار سے وہ کتنا بھی کم ہو ہماری تخلیق ہوئی، تو ہم اللہ سے کیا ہم رشتہ نہیں ہے؟ ہم رشتہ صلبی رشتے کی بات نہیں ہو رہی. کیا صلبی رشتہ روح کے بغیر قائم ہو سکتا ہے؟ روح کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے. صفت ہے نا روح. تو اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذرا مشکل ہو گیا، میں اس موضوع کو بدل رہا ہوں، کہ جب ہم آنے سے پہلے اللہ کے حضور حاضر تھے، جب ہم روز
روز 2 دفعے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور 1 دفعہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور بالآخر اللہ کے حضور واپس چلے جاتے ہیں جی غیب میں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، جہاں تم دو میں تیسرا لاؤں، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، هو الاول والآخر، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ بات میں بس یہاں سے ختم کروں گا، اس لیے کہ یہ ایسی بات میں نے آپ سے عرض کر دی جس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے کہ یہ بات جو آپ کو بتائی گئی ہے اس کو نوٹ کریں، اس پہ خود بھی غور کریں، اس پہ بیٹھے بھی، بیٹھ کے بیٹھک لگا کے آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، اگر کھانا غائب نہ ہو تو توانائی کہاں سے آئے گی؟ اسپرم مسلسل تبدیل ہو کر غائب نہ ہو تو وہ آدمی کی شکل و صورت کیسے بنے گی؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب بتائیں، زندگی بھی خوف اور غم نکل جائے تو آپ کے پاس کیا چیز رہے گی بھائی؟ زندگی میں سے خوف اور غم نکل جائے تو کیا چیز باقی رہی؟ خوشی رہی نا؟ کیا غم اور خوف سے کسی بھی طرح خوشی میسر آ سکتی ہے؟ یہ ہم تو غم اور خوشی کے علاوہ چکر میں ایسے ہیں کہ غم ہی غم ہے، خوشی تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ بتائیں، زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں زیادہ غم ہوتا ہے؟ سب لوگ بیٹھے یا بھائی آپ بتائیں، غم ہوتا ہے نا؟ اب 2 چیزیں برابر چل رہی ہیں، ایک خوشی ہے غم، ایک خوشی ہے غم۔ غم زیادہ ہو گیا تو کیا چیز کم ہو گئی؟ اور بہت غم ہو گیا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جنت میں رہو، اس میں اس کی کوئی پابندی نہیں، لاکھوں میل کی اگر وہ جنت ہے سب آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہاں رہنے کی شرط ہے، ہر شے جنت کی تمہاری ہے، تمہاری میراث، لیکن شرط یہ ہے خوش ہو کر کھانا ہے، خوش ہو کر استعمال کرنا ہے۔ رغداً حیث شئتم،
خوش ہو کر کھاؤ جہاں سے دل چاہے. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. جنت میں اربوں کھربوں درخت پھل پھواری نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، حوریں، غلمان، باغات، سب تمہاری میراث. یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب آپ غور کریں، ایک گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، اس میں دنیا کے آرام و آسائش کی ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اب گھر والا یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سب تمہارا ہے، یہ جو الماری ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اس کو نہیں چھوڑنا، ورنہ اگر تم نے اس کو چھیڑا پھر تم اس گھر میں نہیں رہو گے اور رہنے کے قابل نہیں رہو گے. اب عقل مندی کیا ہے بھائی؟ عقل مندی کیا ہے؟ اور اگر چلے جائیں گے تو ظلم ہو جائے گا نا ہم لوگوں کو. تو جنت میں بھی ایک درخت ہے بھائی، جہاں میں نے الماری گئی وہاں ایک درخت ہے. اس کا باب یہ ہے کہ جنت ایک ایسا زون ہے جہاں تابع داری، حکم فرما برداری حکم کی، جہاں سے منع کر دیا منع ہو جانا ہے. یہی ہے نا. اگر آپ نے حکم عدولی کی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گھر سے نکال دیں گے نا. اب الماری کھولی وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس گھر میں آپ کو کوئی نہیں رہنے دے گا. اب انسان کی جو فضیلت ہے، آدم بالکل الگ چیز ہے، انسان بالکل الگ چیز ہے. آدم کا تعلق حیوانات سے ہے. ساری عادتیں جو حیوانات میں ہیں آدم میں موجود ہیں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، گھر بنانا، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ان کی حفاظت کرنا، دشمن کے خطرے کو محسوس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، گرمی سردی کا احساس. کون سی ایسی چیز ہے جو جانوروں میں اور آدمی میں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں عقل. عقل اگر آدمی کی عقل ہے تو آدمی کے یہاں ہینڈی کے بچے نہیں ہوتے، سارے ہی عقل مند ہوتے، اور جانور بھی عقل مند ہوتے. حدود وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہدہد دربار سے غائب ہے، بغیر وجہ کے غائب ہے. وہ کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کر سکا تو میں اسے ذبح کر دوں گا. حضرت سلمان کا ویزا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نسل ختم ہو جاتی. اب حدود صاحب آئے کہ جی وہ ایک خاتون ہے، اس کا نام ملکہ سبا ہے، ایسی ہے ویسی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، وہ خط لے کے گیا، وہاں سے جواب آیا. وہ یہ عقل مندی بیوقوفی ہے کہ بھائی
چمٹی سورہ نمل آئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے تھے. دیکھا نیچے چیونٹیاں ہیں. آواز آئی اے چیونٹیوں، قرآن ہے، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں محفوظ ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، رون ڈالے گا. اسے نہیں پتا کہ یہاں پہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرواز روکی، چمٹی کو اٹھایا. یہ مفسر بیان کرتے ہیں، چمٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور کہا بھائی تم بڑی ذمہ دار ہو، اپنی رعایا کی بڑی محافظ ہو. تو کہا صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا محافظ بنایا ہے، بادشاہ بنایا، ملکہ بنایا، میری ذمہ داری ہے. تو کتابوں میں لکھا کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ سلطنت تیری بڑی ہے یا میری بڑی ہے؟ اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ چیونٹی بولی یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کی سلطنت بڑی ہے، لیکن اس وقت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی مجھ چیونٹی کے تخت پر ہوئی ہے. یہ عقل نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے. کتے سو کے جو مجرم کو پکڑ لیتے ہیں وہ عقل نہیں. ہم جو یہ مشینیں بنا لیتے ہیں، تباہ کاریوں کی مشینیں بناتے ہیں، آرام و آسائش کی بناتے ہیں، وہ ہماری ساخت ہے، ہمارے ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہیں. دیکھیے بندر کی ساخت آدمی جو مشابہ ہوتے ہیں مشینیں چلاتے ہیں، نہیں چلاتے. تو ساخت کے اعتبار سے ہم یہ کہیں کہ ہماری فضیلت ہے، یہ کوئی بات نہیں. ہماری فضیلت وہ ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی. سماوات سے مراد یہ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات تھی سب کو پیش کی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین کو پیش کی. زمین ایک نہیں ہے، زمین کروڑوں ہے، کروڑوں دنیا ہیں. کروڑوں دنیا ہیں تو کروڑوں زمینیں بھی ہیں. اور پہاڑوں کو پیش کی. پہاڑوں جن کو ہم کہتے ہیں بالکل منجمد ہے، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. اور زمین میں سارے درخت آ گئے، ساری مخلوق آ گئی، سبھی ہے نا عرض. یہ خالی زمین کے ٹکڑے کو امانت پیش کی گئی. انسان نے نہ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. آدم کا لفظ نہیں ہے، انسان. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اور انسان الگ الگ دو کیٹیگری ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
انسان ہماری بہترین سنائی ہے، اور ثم مرددناہ اسفل السافلین، اسفل السافلین میں پڑا ہوا ہے۔ اسفل السافلین میں اگر اللہ تعالیٰ کی بہترین سنائی ہے اور صاحب امانت ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، فرشتوں کا مسجود ہے جو پہلے شیطان تھا، اور آدمی کیچڑ ہے، گارا ہے، سڑان ہے، بجنی کھنکھناتی مٹی ہے، کالا گارا ہے۔ آدمی انسان کی الگ الگ کیٹیگری ہو گئی نہیں ہوگی بھائی؟ اب پہلی بات تو یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنی ہے کہ آدم الگ چیز ہے۔ آدم نوع حیوانات میں ایک افضل مخلوق ہے، انسان کائنات میں افضل مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انہ کان ظلوما جہولا۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ کہ جس نے اس امانت کی قدر نہیں کی، اس امانت کو سیکھا نہیں، اس امانت کو جانا نہیں، اب وہ آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بیل گائے اپنا گھاس کھاتے ہیں، ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں سونے کو، چاندی کو۔ سونا چاندی بھی مٹی ہے، گھاس پھوس بھی مٹی ہے، پھل فروٹ بھی مٹی ہے، ہم خود مٹی ہیں۔ آدمی، انسان مٹی نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم آدمی ہیں، ابھی انسانیت کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کرے ہمیں داخل ہو جائے، وہ تلاش کرنا ہے۔ اور جب ہم انسان ہیں ہی نہیں تو جنت کس کے لیے بنی؟ کس کی بنی؟ احسن تقویم کے لیے بنی نا۔ ہم تو ویسے سارے ہی جنتی ہیں، بس کسی کو پانی پلا دو جنت مل گئی، راستے میں سے کانٹے اٹھا دو جنت مل گئی۔ یہ بات میں یہی ختم کرتا ہوں، اس کا لب لباب بھی بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آدمی ایک حیوان ہے، حیوان ناطق کہتے ہیں نا، آدمی حیوان ناطق ہے۔ کیا بکرے، بلے، کتے، گھوڑے گونگے بہرے؟ حیوان ناطق کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا۔ کبوتر نہیں بولتا؟ کون سی ایسی مخلوق ہے جو نہیں بولتی؟ کیوں بھائی؟ تو ہمارے ناطق تو سبھی ہے بھائی۔ یہاں تو گھاس پھوس بھی ہمارے ناطق ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو گونگے بہرے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چڑیوں کو دیکھا آپ نے صبح ہم سب سوتے ہوئے ہوتے ہیں، چڑیا کورس میں ہم پڑھتی ہیں چو 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 چو۔ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ ہاں، تو ہم اس طرح کوئی چلو ہم چڑیا ہی بن جائیں، اللہ کی عبادت تو کریں۔ پہلی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ حیوان اور انسان میں فرق تلاش کرو۔ جو آپ کی کتابیں ہیں روحانیت سے متعلق، ان میں یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتی گئی ہیں۔
آپ کو کتابیں خریدنے کا بڑا شوق ہے کہ مرشد کی کتاب ہے، تو مرشد نے کوئی کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ آپ کے پیسے میرے پاس آ جائیں، مجھے پیسوں کیا کرنا ہے، آج ہمارا کل دوسرا دن ہے۔ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیں، ان میں تفکر کریں، اپنی عادات کو تبدیل کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر کوئی قوم اپنی تبدیلی نہیں چاہتی تو اللہ بھی اس کی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں، ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے، لیکن دنیا کو نہ سمجھنا بھی انتہائی گناہ ہے۔ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رہبانیت تو بھائی اس میں بیل بھینس میں بھی نہیں ہوتی۔ بیل بھینسوں کو کبھی غاروں میں بیٹھے دیکھا، صبح نکلتے کھاتے پیتے ٹہلتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، صاف ستھرے گھر میں رہیں۔ اب کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو گھر میں اگر اب صفائی ہوگی تو کیا نصف ایمان کا آپ کو نصف ایمان کی پالش نہیں ہوگی آپ کے اوپر؟ کھانا طریقہ ہے، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، رزق حلال کھاؤ۔ رزق حلال اور رزق حرام میں کیا فرق ہے؟ رزق حرام میں یہ فرق ہے کہ آپ کو نمائش کے لیے چیزیں میسر آ جائیں گی، رزق حلال میں آپ کو سادگی میسر آئے گی، صفائی میسر آئے گی، ذہن تقسیم نہیں ہوگا۔ اب دنیا دار ہے گاڑی، ماشاءاللہ سارے ہم دنیا داری ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے قالین ایسا ہو اور بصف ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ کہ دنیا ہمیں امیر سمجھے، دنیا ہمیں اچھا سمجھے۔ اب ہمارے یہاں بحرین کی اماں آئی تھی، کہنے ہیں آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آپ کے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں ہے۔ ہمارے دلہن نے کہا بھائی ہمارے ابا اس طرح رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں تو بھائی بڑے بڑے اللہ کی مہربانی ہے، وزیر بھی آ جاتے، کبیر بھی آ جاتے، صغیر بھی آ جاتے، کبھی کسی نے یہ کہا نہیں بھائی تمہارے گھر میں صوفہ کیوں نہیں ہے، ہم تو نہیں آ رہے۔ وہیں ڈلی پہ چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے باتیں کر کے چلے جاتے۔ نہ میں نے کوئی اپنی بے عزتی سمجھی کبھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں صوفہ نہ بچھائیں، کرسی نہ کریں، کریں، لیکن اس طرح کریں کہ آپ اس میں گنہگار نہ ہوں۔ سود کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں جن لوگوں نے بھی گھر پہ قرضہ لیا اس میں کم از کم 25-30% تو بیچارے گھر سے ہی ہاتھوں بیٹھتے ہیں۔
یہ پھر الگ ایک بات ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ سادگی اختیار کرو، صفائی نسیمان صفائی رکھو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ مثالی. ماں باپ اگر مثالی زندگی بنا لیں گے تو اولاد بھی بن جائے گی. یہ موضوع پھر دوسرا ہٹ گیا. بھائی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کرو یہ ضرور سوچو کہ اللہ کے لیے یہ پسندیدہ ہے یا نہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب اس سلسلے میں بات طویل ہو گئی. کوئی صاحب 10-12 آدمی کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کوئی بھی کھڑا ہو جائے سوال کر لے، بتا دے اگر ہے. اور تو بھائی آپ کو تو بھی اور بھی ماشاءاللہ پروگرام آپ کا ہے. السلام علیکم ابا حضور. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں مطلب دنیا میں رہتے ہوئے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں. مطلب میں کتنی کوشش کیوں نہ کر لوں، میں انوالو ہو رہی ہوں دنیا میں دونوں کام کیسے ساتھ کروں. مطلب میں اللہ کو بھولتی ہی کیوں ہوں. اللہ کو میں بھولتی ہی کیوں ہوں. اگر میں کوئی دنیا کا کام کر رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یاد رہتے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میں ہر آدمی کے اندر ہوں. وہ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیسے دیکھوں؟ چشمہ لگاؤ آنکھ میں، اور چشمہ کے لگائے گا وہ آدمی جو اللہ کو دیکھتا ہے. جس آدمی کو چشمہ بنانے ہی نہیں آتا وہ بیچارہ خود پریشان ہے. السلام علیکم ابا جی. میرا نام ندا اجمل عظیمی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. یہ بات ہے کہ دنیا کی کسی معاملے میں نہ اسے خوف ہے نہ ڈر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے دوستوں کو اللہ کا خوف ہے؟ اس معاملے میں کچھ آپ بتائیں. کیا اللہ کا؟ اللہ کے دوستوں کو کیا اللہ کا بھی خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات یہ بتائیں بیٹا، بیٹے کو ماں سے خوف ہوتا ہے؟ اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا سنو، پوری آیت سنو. والراسخون فی العلم. اگر بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا یقین کامل ہو گیا اس بات پر. آمنا بھی، ہمارا یقین بھی اس بات پر، کل من عند ربنا، ہر شے من جانب اللہ ہے، ہر شے من جانب اللہ ہے. لیکن اللہ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم نے بتا دیا ہے انبیاء کے ذریعے کہ خیر کرو گے اللہ خوش ہوگا، شر کرو گے شیطان خوش ہوگا.
آپ خود دیکھ لیں. اچھا اب خیر اور شر کہاں سے ملے گا؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. آپ نے وہ قانون، آپ نے کسی نے اگر یہ قانون پڑھا ہی نہیں خیر و شر کا، ہماری صورت یہ بی اے ہم ہیں، ایم اے ہم ہیں، پی ایچ ڈی ہم ہیں، سب کچھ ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر چین میں علم ملے تو وہاں بھی جا کے علم سیکھو. تو چین میں کوئی آدمی عربی سیکھنے نہیں جائے گا، لیکن وہ علم کیا؟ قرآن کا علم پڑھو، قرآن کا علم پڑھو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر کوئی آدمی شر کرتا ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ توڑا جاتا ہے. آدمی خیر کرتا ہے اس کا بھی ایک ایک ذرہ تولا جاتا ہے اور اجر دیا جاتا ہے. آپ کو اطمینان ہوا؟ السلام علیکم. جی حضور، میرا یہ سوال ہے کہ کیا سانس کی جو حرکت ہے وہ بھی خیال کے تابع ہے؟ دیکھیے سوال اچھا ہے. پہلی بات تو یہ خیال کی تعریف کیا ہے؟ خیال کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ کو زندگی کا خیال نہ آئے تو آپ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ڈیڈ باڈی ہے یار. اور خیال آئے تو زندہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب زندگی اور موت دونوں خیال کے تابع ہیں تو زندگی میں جو اعمال و افعال ہیں وہ بھی خیال کے تابع ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی، میں الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمت بہت ہے، اللہ میاں دے دیتے ہیں. تو میں آپ افضال کی خدمت میں حاضر ہوا. بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے اس میں تلخی شامل ہو گئی ہو. تو بھائی آپ میرے سب دوست ہیں، میرے بچے ہیں. کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو، بری لگی ہو تو انگریزی میں آئی ایم سوری. اچھا اس نے ہمارے بھائی جان وقار یوسف نے اچھی ایک بات بتائی، اس میں سب کا بھلا ہوا ہے، میرا بھی بھلا ہے. میرے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء نے ایک روز ارشاد فرمایا، خواجہ صاحب آپ کو سلسلہ چلانا ہے. میں کہا صاحب سلسلہ مجھے چلانا ہے؟ میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، میں تو کسی اسکول میں
پہلی دوسری کلاس بھی نہیں پڑھی، اور اتنا تو مریدوں کا اور ان کا پیروں کا چکر ہے سارا. وہ کہا نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں پڑھنا لکھنا کوئی قید نہیں ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا. پہلے ہم 2 آدمی صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے. بیچارے ہمارے ایک دوست تھے، بیلڈنگ کا کام کرتے تھے، حمید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ویسے عاشق تھے حضور کے کہ جاتے تھے بس یوں دیکھتے رہتے، بات کچھ کرتے نہیں تھے. حمید صاحب اپنی اماں سے کہو آپ کو کھانا دیں، گئے کھانا گئے، پھر اب آپ گھر جائیں. بات نہیں کرتے تھے، روتے تھے دیکھتے ہوئے. ان کا ایک روز حضور کا انتقال ہوا، دوسرے روز ان کی تجہیز و تکفین ہوئی. ان کا بیٹا جنازے میں شریک ہوا. اس نے جا کے کہہ دیا ابا تمہارے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ نہیں مانتے تھے پیر پھر. تو اس کو کہا کیا بکواس کرتا ہے یہ؟ تو کہا نہیں ابا میں تو نماز جنازہ میں شریک ہو کے آ رہا ہوں. پہلے سے وہ بیمار تھے. تو انہوں نے کہا ہے حضور مر گئے؟ ہاں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. بس اسی وقت ان کا دم نکل گیا. اور ایک عجیب بات یہ تھی، جب حضور قنبر بابا کو قبر میں کہ سپورٹ کر رہے تھے، تب بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اور حمید صاحب کا جب قبر میں رکھ رہے تھے تب بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی. تو بڑے احوال تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے جتنے بھی آپ دوست ہیں، احباب ہیں، میری اولاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب میں انتہائی پرخلوص جذبات کو جب میں روحانی لفظ بولتا ہوں مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. پہلے بھی یہاں بارش ہوئی، سردی شدید. ہمارے عظیمی بچوں نے، اس میں ہماری بیٹیاں بہنیں خواتین بھی شامل ہیں، شدید سردی میں وہ سب کو سنبھالا، لوگوں کو مختلف جگہوں پہ رکھا، صفائی ستھرائی کی، یہ کی وہ کی. اس مرتبہ پھر اتفاق ہو گیا، وہ بارش بدھ کی رات کو بارش ہو گئی. تو اب وہ اگلے دن ورکشاپ تھی. تو یہ ساری جگہ پانی 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 ہو گیا. اب پھر یہ انہوں نے منتظمین میں اس کے بڑے بھائی جانی تھے، منتظمین نے یہ طے کیا کہ مسجد میں کریں گے. الحمدللہ بڑی اچھی ورکشاپ ہوئی، سب خوش بھی ہوئے. لیکن ان لوگوں کا جو اصرار سامنے آیا، شدید سردی، بارش ہو رہی، اور انہوں نے بارش کو یہ کر کے اپنے فوراً انتظام کیا. 2 گھنٹوں میں وہاں ایسا انہوں نے مسجد میں انتظام کیا کہ 2000 کچھ 1028 آدمیوں نے اس میں شرکت فرمائی. میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے سب عظیم بہن بھائیوں کو، اور اس میں ہمارے جو منتظم اعلیٰ ہیں اس وقت کامران صاحب کو، دوسرے ان کی ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمت مزید عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور بلا شبہ ان کی خدمات قابل قدر ہیں.
اور اگر کبھی سنہری روشنائی ایجاد ہوئی تو سنہرے الفاظ میں لکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. واقعی بڑا ایثار، بڑی قربانی. لیکن اس میں مجھے ایک بات عرض بھی کرنی، ایثار سب کو ہے، محبت سب کو ہے. اتنی محبت ہے الحمدللہ. بعض مرتبہ تو میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ میاں اتنا بھی ایثار ہو سکتا ہے، اتنی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن ایک دل میں کبھی کبھی غبار سا اٹھتا ہے کہ اسباق کی پابندی نہیں ہوتی. تو اس کو اس میں کیا ہے بھائی، تم کھانا پابندی سے کھاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، آپ کے اندر جذبہ ہے، اصرار ہے، خلوص ہے. تکلیف برداشت کرنے کی سکت اور ہمت اتنی شدید سردی میں سب آ گئے اور جناب صفائی وفائی کر کے منٹوں سیکنڈوں میں پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی. اور جہاں جس کو بٹھا دیا، میں تو بھائی جس سے بھی بات کی وہ انتہائی درجے خوش تھا. صاحب یہ بہت اچھا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں ان تمام حضرات کا اور ان تمام بچیوں کا اور خواتین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی تکلیف کے ازالے کے لیے ایثار کیا، سردی برداشت کی. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اجر عظیم یہ ہے کہ وہ اس جسمانی معلومات کے ساتھ ساتھ اس بات کو کسی بھی طرح یقین کے درجے کو پہنچا دیں کہ جسم جو ہے ایک لباس ہے، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب روح کے تابع ہے. جو جس چیز کے تابع ہے اس کو اگر یاد کر لیا جائے گا تو پھر یہ روح پہلے بھی کام آئی جہاں مزل میں تھے، یہاں بھی کام آئی، اور روز آپ کو بڑھا بھی رہی ہے، گھٹا بھی رہی ہے، بالغ باشعور بھی کر رہی ہے، دماغ کمزور بھی کر رہی ہے، بڑھاپے میں آپ کی حفاظت بھی کر رہی ہے. تو اصل جو چیز ہماری ہمدرد ہے، جو اللہ کے لیے کی طرف سے آپ کی خدمت گزار ہے، وہ روح ہے. تو اس کو بھی اگر ہم پہچان لیں گے، واقف ہو جائیں گے، تو پھر اس کا یقینی پہلو یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت کہیں نہیں گئی ہمارے ہاتھ. لیکن اگر روح سے واقف نہیں ہوں گے تو جنت میں یہ گوشت پوست سڑان تو نہیں جائے گی نا، ضرور جائے گی. تو اس کے لیے میں آپ سب حضرات سے بار بار درخواست کر چکا ہوں، اسباق میں پابندی کریں، اسباق میں پابندی کریں. آپ کاروبار میں پابندی کرنے کی عادت ہے، سب عادت ہے، پڑھنے کی عادت ہے، اسباق میں پابندی کریں، مراقبے میں کوتاہی نہ کریں، اور جو اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط ہیں اس کو کبھی نہ بھولیں. وہ حضور قندر بابا نے ایسا چارٹر ہمیں دے دیا ہے کہ اگر ہمارا اس پر عمل ہو گیا تو سمجھو آپ نے ابتدائی کلاسیں تو پوری کریں. لیکن اس طرح جب توجہ نہیں ہوتی، کسی سے پوچھتا ہوں میں تو پھر مجھے سچی بات ہے، میں بحیثیت باپ کے، بحیثیت آپ کے بزرگ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. ماشاءاللہ اتنا خلوص ہے، اتنی محبت ہے، اتنا ایثار ہے، تو صدقہ جان والی بات ہے. لیکن میری خوشی اس میں ہے
کہ اللہ رب العزت نے میرے مرشد کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو روشنی منتقل کر دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس سے واقف ہو جائیں اور وہ سیکھ لیں، اور میں کچھ بھی نہیں چاہتا. اللہ نے مجھے بے نیاز کیا ہوا ہے الحمدللہ. بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے بچے ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، میں آپ سب سے اپنی اولاد کی برابر محبت کرتا ہوں. آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ سب کی پریشانیوں سے پریشان ہو جاتا ہوں، راتوں کو دعائیں کرتا ہوں اسباق کے بعد. کہ بھائی میری درخواست ہے مجھے خوش کرنے کے لیے اسباق میں نہ کرو، اسباق کی پابندی کرو. اور اس میں یا حیو یا قیوم تو ایسی چیز ہے، وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو. اور وہی سب سے زیادہ لوگ بھولتے ہیں، دنیا بھر کی بیہودہ باتیں، غیبت، پریشانیاں، یہ وہ. آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ بیہودہ گوئی سے محفوظ رہیں گے. شیطان بھی پاس آئے گا، اس کے لیے بھی یہ ڈھال ہے یا حیو یا قیوم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے خدمات کو قبول فرمائے. ہمارے بہترین ساتھی، میں تو کہہ دوں گا میرے عاشق، جو کام میں نے کیا انہوں نے شروع کیا اور کیا. رضا الہی سے وہ تشریف لے گئے، الحمدللہ وہاں وہ خوش ہیں. لیکن یہاں بہرحال ایک خلا ہے. اور میرے چونکہ اب لوگ مجھ سے کہتے تھے، بہت لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب میں تو اب ابا جی کی شباہت بھی آنے لگی. ان کی کئی دفعہ میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا واقعی یار یہ تو شباہت تو آنی شروع ہو گئی. تو اتنا قریب بندہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ وہاں ان کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو ایسے بھائیوں کی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، روحانیت کے لیے، علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائے. لا رہبانیت و فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کوشش کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب رات کو آپ سبق پڑھتے، دن بھر کی تھکان ہوتی ہے، تو بھائی آپ سوئیں گے سبق پڑھیں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، اپنا اسباق پڑھیں، مراقبہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تہجد کی 2 نفلیں پڑھ لیں. اور یہ کھانا پینا، بچے بیوی گھر بار وہاں نہیں کام آئے گا. بھائی وہ معذرہ کا مائلین، معذرہ کا ماسجین، کتاب المرقوم. جو کتاب آپ یہاں سے لکھ کے لے جائیں گے، اگر اس کو سجین کی ہے، پریشانی کی ہے، بربادی کی ہے، بدبختی کی ہے، بد نصیبی کی ہے، تو وہی زندگی آپ کی بن جائے گی. اور اگر یہاں سے آپ ایسی کتاب دستاویز لکھ کے لائیں گے جو خوشی کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، سخاوت کی ہے، بھائی چارے کی ہے، بزرگوں کے احترام کی ہے، بچوں کے اوپر شفقت کی ہے، تو یہ کتاب آپ کی علیین کتاب بن جائے گی. اور اس کا ثمر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مجھے امید ہے کہ آپ میری خواہش، میری یہ درخواست قبول کریں گے. رات کو جلدی سوئیں، اس لیے کاروبار کے بعد پھر ذہن منتشر ہوتا نہیں آ جاتی. صبح جلدی اٹھیں، اس وقت اسباق پڑھیں، مراقبہ کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے اس میں مداومت کی تو تہجد کی طرف آپ کا ذہن خود ہی بخود چلا جائے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سب لوگ کا جو تشریف لائے اتنی دور سے, بڑی آپ کو تکلیف زحمت ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے. میں الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, بچوں کی خوشیاں آپ دیکھیں, عزت و توقیر آپ کا نصیب ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات حاصل کر کے اللہ کے رسول کا قرب حاصل کریں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم